کیا واقعی ایک ایسی خوفناک رات آنے والی تھی جو نہ صرف امریکہ بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدل سکتی تھی؟ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آدھی رات تقریباً 2 بجے ایک انتہائی بڑے فوجی حملے کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے امریکہ کارروائی کرے گا اور اس کے بعد اسرائیل بھی میدان میں اترے گا، لیکن عین آخری لمحوں میں یہ حملہ روک دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس فیصلے کے پیچھے امریکی فوجی قیادت کا سخت موقف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل ڈین کین نے خبردار کیا کہ اگر یہ حملہ کیا گیا تو اس کے نتائج انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ ان کے مطابق صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ امریکی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا، اور خدشہ ظاہر کیا گیا کہ فوجیوں کے تابوت اٹھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اب تک کی سب سے بڑی فوجی کارروائی بن سکتی تھی، لیکن آخری لمحوں میں اسے روک دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی فوج کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں کہ مزید کشیدگی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ صرف 2 ہفتوں کے دوران ایران نے امریکی فوجی صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ دعویٰ کیا گیا کہ 17 ڈرون تباہ کیے گئے، جن میں سے 8 ابھی استعمال بھی نہیں ہوئے تھے، جبکہ 11 طیارے بھی نقصان کا شکار ہوئے۔ اگر یہ تمام دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ خطہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا تھا جہاں صرف ایک فیصلہ پورے منظرنامے کو بدل سکتا تھا۔ اسی دوران ایک اور حیران کن دعویٰ سامنے آیا۔ بتایا گیا کہ امریکی فوجی قیادت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آگاہ کیا کہ موجودہ حالات میں براہ راست جنگ چھیڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں ہونے والے نقصانات کے بعد امریکی دفاعی صلاحیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ دعویٰ کیا گیا کہ متعدد ڈرون، ہیلی کاپٹر، لڑاکا طیارے، پیٹرول ایئر کرافٹ، C-17 طیارے اور فضائی ری فیولنگ ایئر کرافٹ تباہ شدید متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ صرف 2 ہفتوں کے دوران ہونے والے نقصانات کی ابتدائی تفصیلات تھیں۔ مزید کہا گیا کہ امریکی فوج کو اب میزائلوں کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ اگر بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا تو اس کے جواب میں ہونے والی کارروائی کے دوران نہ صرف فوجی اڈے بلکہ دفاعی نظام، ریڈار اور دیگر اہم تنصیبات بھی شدید خطرے میں آ جائیں گی۔ اسی پس منظر میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا کہ صدر ٹرمپ نے ایران کو 12 سے 15 دن کی جنگ بندی کی تجویز بھیجی۔ تاہم بتایا گیا کہ ایران نے اس پیشکش کو قبول کرنے کے بجائے یہ موقف اختیار کیا کہ امریکہ اس مہلت کو اپنے فوجی اثاثے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس دوران 7 کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹمز، پیٹریاٹ دفاعی نظام، ابتدائی وارننگ سسٹمز، لانگ رینج ریڈارز اور میزائل ذخائر کو بھی نقصان پہنچنے کے دعوے کیے گئے۔ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ حالیہ تنازع کی شدت اور اس کے ممکنہ اثرات کی ایک سنگین تصویر پیش کرتے ہیں۔ صورتحال مزید سنگین ہوتی چلی گئی۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایران اب خیبر شکن میزائل استعمال کر رہا ہے، اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں امریکی فوجی قیادت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹس کے مطابق اعلیٰ فوجی حکام نے خبردار کیا کہ اگر اس وقت بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا تو جواب میں ہونے والی کارروائی کو روکنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ کہا گیا کہ امریکی فوج کو پہلے ہی میزائلوں کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور اگر جنگ مزید پھیلی تو نہ فوجی اڈے محفوظ رہیں گے، نہ پیٹریاٹ دفاعی نظام، نہ ریڈار اسٹیشن اور نہ ہی اہم پناہ گاہیں۔ اسی خدشے کے باعث دعویٰ کیا گیا کہ گزشتہ 2 دنوں سے کسی نئی بڑی کارروائی کی منظوری نہیں دی گئی، کیونکہ فوجی قیادت مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ یہ جنگ جیتنے کے بجائے تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران نے اپنی حکمت عملی میں ڈرونز اور میزائلوں کو ایک ہی لہر میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے ڈرونز دفاعی نظام کو مصروف رکھتے ہیں اور پھر خیبر شکن میزائل اپنے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا کہ یہی وہ حکمت عملی ہے جس نے جدید امریکی دفاعی نظام کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ مزید بتایا گیا کہ امریکی ذرائع کے مطابق اس وقت ایران کے بعض حملوں کو مؤثر انداز میں روکنا ممکن نہیں ہو رہا، اور کئی ملین ڈالر مالیت کے دفاعی نظام مطلوبہ نتائج دینے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر یہ دعوے درست ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میدان جنگ میں حالات توقع سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ انہی خدشات کے باعث دعویٰ کیا گیا کہ صدر ٹرمپ کو آدھی رات کے وقت مجوزہ فضائی حملہ روکنا پڑا اور حملے کے لیے روانہ ہونے والے طیاروں کو بھی واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ فوجی قیادت اس کارروائی کے حق میں نہیں تھی۔
दूसरी जानिब एक और तशवीशनाक दावा सामने आया। बताया गया कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का आगाज करता है तो हजारों अमेरिकी फौजियों को मैदान जंग में उतारना पड़ सकता है। लेकिन इसके जवाब में ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि ईरान पहले ही ऐसी किसी मुमकिना कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी क़यादत को खदशा था कि अगर इस किस्म का कोई खतरनाक ऑपरेशन किया गया और बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी हलाक हुए तो इसके असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी शदीद अवामी रद्दअमल पैदा हो सकता है। दावा किया गया कि आम अमेरिकी शहरी अभी तक इस जंग की असल कीमत से पूरी तरह आगाह नहीं। कहा जा रहा है कि फौजी अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, कौमी कर्ज बढ़ रहा है, तेल के ज़खायर दबाव का शिकार हैं, जबकि इंटरसेप्टर मिसाइल भी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये तमाम दावे दुरुस्त हैं तो जंग का माशी बोझ भी गैर मामूली हद तक बढ़ चुका है। मजीद कहा गया कि अमेरिका के बाज़ इत्तेहादी भी पहले जैसा भरपूर साथ देते दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वाशिंगटन खुद को पहले के मुकाबले में ज्यादा तरह महसूस कर रहा है। इसी तनाजुर में ये दावा सामने आया कि सदर ट्रंप ने एक बड़े हमले की मंजूरी देने के बावजूद आखिरी लम्हों में जंगी तैयारों को वापस बुलाने का फैसला किया। सरकारी तौर पर इस फैसले की वजह सिफारती राब्तों और मुमकिना मुज़ाकरात को करार दिया गया। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि असल वजह मैदान जंग की बदलती हुई सूरत हाल और बढ़ते हुए खतरात थे। अगर ये तज्ज़िये दुरुस्त साबित होते हैं तो इसका मतलब है कि फौजी क़यादत ने मुमकिना बड़े नुकसान से बचने के लिए आखिरी लम्हे में अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी।